وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في موضع آخر: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: فآت كل ذي حق حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آج جمعہ کا خطبہ میراث کے احکام و مسائل، وراثت کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر میں آج کا خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ دین بالکل مکمل ہے، ہر اعتبار سے جامع ہے، شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور تمہارا دین اسلام ہے، اس پر میں خوش ہوا، مجھے خوشی ہے اس بات پر۔ اس آیت سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کامل مذہب ہے اور
اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ قرآن کریم میں دین اسلام کی خصوصیتوں کے بارے میں، دین اسلام کی جامعیت کے بارے میں، اور دین اسلام کے احکام و قوانین، یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، یہ تمام باتیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ دین و شریعت، یہ اسلام سچائی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اس کے احکام و مسائل جو قوانین ہیں، اس میں کمی خامی نہیں ہے، اور جو بھی حکم اللہ کا ہے وہ ہرگز اس میں ظلم نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسلام کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ہر طرح کی خوبی اسلام میں جمع ہے۔ ان میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہر ایک کے حقوق کا، ہر ایک کے ادھیکار کا اس میں پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور بندوں کے جو حق ہیں، بندوں کے جو ادھیکار ہیں، جو رائٹس ہیں، ان میں ایک اہم حق وراثت کا ہے، میراث کا حکم۔ عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، دادیوں کو میراث میں، ترکہ میں ان کو حق دینا ایک بہت بڑا اہم حق ہے۔ یہ ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے میں یقیناً کوتاہی برتتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حق ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہم خیال نہیں کرتے، خاص کر کے ایک باپ کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ لڑکوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے عام طور پر، لیکن لڑکیوں کا خیال کم کیا جاتا ہے یا نہ کے برابر ہے۔ بطور خاص زمین جائیداد میں جو لڑکیوں کا حصہ ملنا چاہیے، وہ حصہ ان کو دینے میں یقیناً ہم سے، آپ سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ بہت زیادہ بے توجہی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیت میں پڑھا ہوں، یا کئی آیتیں پڑھا ہوں 2 سورت سے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کرنے کا اور احسان کا، اچھا سلوک کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اور خاص کر کے خونی رشتے والے، ان کو دینے کا، ان کا حق دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، ہمارا یأمر، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ ہم آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے ڈر سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے ہمارا آپ کا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ کی بات کو ہم کو ماننا پڑے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یہ تینوں حکم لڑکیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک باپ کو حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دے، ایک بھائی کو حکم ہے کہ اپنی بہن کو بھی اس کو حصہ دے، اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ انصاف کرے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس کو دے۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ دار کو دینا، بیٹا بیٹی کو اس کا حق دینا، جائیداد میں اس کو شریک کرنا، یہ بھی عدل ہے، یہ بھی احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ اور اس کے بعد وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، منکر سے، دین اسلام کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف ہر برے کام سے اللہ منع فرماتا ہے۔ فحاشیت، بے حیائی، بے شرمی سے اللہ منع فرماتا ہے، اور بغی، ظلم سے اللہ منع فرماتا ہے۔ احسان کرنا ہے سب کے ساتھ، اپنے بیٹا بیٹیوں کے ساتھ بھی، اور ظلم نہیں کرنا ہے ان پر۔ ہم اور آپ اس سلسلے میں یقیناً بہت پیچھے ہیں، بہت کمی خامی ہے، ترٹی ہے ہم میں، آپ میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے، جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کو، مردوں کے میراث کو تم سمیٹ سمیٹ کر، جمع کر کر کے کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ مال سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، خاص کر کے اپنی بہنوں کو، باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ، باپ کی چھوڑی ہوئی زمین جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، زمین، جائیداد اور دوسری چیزیں، اس کو تم سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال کی محبت میں تم ان کا حصہ نہیں دینا چاہتے ہو۔ جائیداد میں کمی ہو جائے گی، زمین کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، تم نے حق ادا نہیں کیا، پھر تم اس دن کیا کرو گے؟ آدمی اس دن افسوس کرے گا کہ کاش میں نا انصافی میں نہیں کی ہوتی، میں نے حق طرفی میں نہیں کیا ہوتا، تو آج افسوس نہیں کرنا پڑتا۔ یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور میرے بھائیوں، یہ نماز فرض ہے، روزہ رکھنا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فرض ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، دھن دولت ہے، زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کرنے کے قابل آپ ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ گھر والوں کے خرچ کے بعد، گھر والوں کا نان نفقہ، خرچہ پانی، ان کو دینے کے بعد آپ حج میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ اور بھی چیزیں فرض ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
बेटियों को, बहनों को उनका हक देना, ये भी फर्ज है। अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। एक हुक्म को मानेंगे, दूसरे हुक्म को नहीं मानेंगे, हम मुसलमान नहीं हो सकते, हम इस्लाम पर अमल करने वाला नहीं हो सकते, अल्लाह के यहाँ हम बच नहीं सकते। वो भी एक अल्लाह का फरीजा है। कुरान करीम में बहुत सी आयतों में अल्लाह ताला ने वरासत का जिक्र फरमाया है। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। इस आयत में वाज़ेह तौर पर क्लियर अल्लाह ने बता दिया, लिर्रिजाल, मर्दों के लिए, नसीबुन, हिस्सा है, किसमें? मिम्मा तरकल वालिदान, जो माँ बाप छोड़ के जाए, या करीबी लोग, भाई छोड़ के जाए, दादा छोड़ के जाए। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। औरतों के लिए भी हिस्सा है। अल्लाह ने मर्दों का अलग से जिक्र किया और औरतों का अलग से जिक्र किया। लिर्रिजाल वन्निसाए अल्लाह ने नहीं फरमाया कि कहीं अहमियत कम ना हो जाए, अलग से बयान किया अल्लाह ताला ने। मर्दों के लिए उसके बाप और माँ के तरका में हिस्सा है, जमीन जायदाद में हिस्सा है, और मर्द औरतों के लिए भी हिस्सा है। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। औरतों के लिए भी हिस्सा है जो कुछ छोड़ा है। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुरा, कम हो या ज्यादा। 1 बीघा जमीन, 1 ही बीघा जमीन छोड़ के गया है, 1 ही बीघा, उसमें भी बेटा को जैसे मिल रहा है हिस्सा, बेटी को भी मिलना चाहिए। भाई को मिल रहा है, बहन को भी मिलना चाहिए। ज्यादा जायदाद है तो ज्यादा भी हिस्सा होगा, कम है तो कम। ये नहीं कि 2, 4, 10 बीघा जमीन होगी तभी हम देंगे बेटी को और बहन को, और कम होगी तो नहीं देंगे। नहीं, जितना छोड़ के गया उसी में से आपको देना है, उसी में से आपको देना है। नसीबम मफरूदा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, नसीबम मफरूदा, ये हिस्सा मुकर्रर है, अल्लाह की तरफ से बंधा हुआ है, फिक्स है अल्लाह की तरफ से। नसीबम मफरूदा कहा गया, अल्लाह की तरफ से फिक्स है। और सूरह निसा की शायद 12 और 13 नंबर आयतें हैं, उन आयतों में किसको कितना मिलेगा उसका जिक्र है, उसका तफसील से अल्लाह ताला ने उसको बयान किया है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़का के लिए 2 लड़की के बराबर हिस्सा है। मतलब लड़का का डबल और लड़की का सिंगल। इसका मतलब ये कि बाप ने मान लीजिए 30,000 रुपया छोड़ा है, 30,000 बैंक बैलेंस है, उसका जमा है, तो 30,000 में से 2,000 एक लड़का को मिलेगा और एक लड़की है उसको 10,000 मिलेगा। 20,000 डबल लड़का को और 10,000 सिंगल लड़की को। ये कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से। जरा गौर कीजिए इस आयत पर कि औरतों का हिस्सा असल है, औरतों का हिस्सा असल है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जैसे लड़की का 2 लड़की के बराबर एक लड़का का हिस्सा है, मिसाल दिया लड़की के बराबर, ये नहीं कहा कि लड़का के बराबर, लड़का के 2 हिस्सा के बराबर एक हिस्सा लड़की का है, नहीं कहा। असल में हिस्सा लड़की को मिलना चाहिए, लड़की का हिस्सा पहले लगाइए और उसको जो सिंगल दिए हैं हिस्सा जितना बना है 3 बीघा जमीन में 1 बीघा लड़की को दी गई,
تو اب 2 बीघा باقی جو بچی ہے لڑکا کو دیجئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 2 لڑکا کے برابر 1 لڑکی کا حصہ ہے۔ لِلْأُنْثَى مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرَيْنِ، یہ نہیں کہا۔ تھوڑا نقطہ ہے اس میں، حکمت ہے۔ قرآن کا معنی مطلب جاننے والے سمجھتے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 2 طرح کا معاملہ کرتے ہیں، 2 طرح کا سلوک کرتے ہیں، لڑکا کو دیتے ہیں، بھائی کو دیتے ہیں، بہن کو نہیں دیتے ہیں، بھائی لوگ اپنے میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہ ایک دم غلط ہے میرے بھائی۔ اللہ کے حکم کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میراث کا ذکر کیا، ترکہ کا ذکر کیا، کس کو کتنا دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ وصیت کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ ماں باپ وصیت کر کے جائے، بیٹا کو چاہیے کہ اگر وہ وصیت نافذ کر سکتا ہے، اگر اس کی طاقت ہے تو کرنا ہی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ فریضۃ اللہ، اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا نصیب مفروضہ۔ یہاں ایک بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کیوں ہوئی؟ 2 گنا لڑکا کا اور 1 گنا لڑکی کا، ڈبل لڑکا کو دیں گے، سنگل لڑکی کو دیں گے۔ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ بالکل ظلم نہیں کرتا، ہرگز ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر۔ آپ دیکھیے گا معاملے کو تو سمجھیے گا۔ ایک لڑکی شادی ہو جاتی ہے، بہر میں اس کو پیسہ ملتا ہے، اور جس گھر میں جاتی ہے اس کا شوہر اس کے خرچہ پانی کا ذمہ دار ہوتا ہے، نان نفقہ ذمہ دار، اس کے اخراجات کا اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، اس کو اچھے گھر میں چھت کے نیچے رکھنا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت، اس کا علاج معالجہ، اس کی دیکھ بھال ہر طرح سے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کو مہر کا جو پیسہ ملتا ہے وہ عورت کا حق ہے، شوہر کا حق نہیں ہے، وہ عورت کا حق ہے۔ اس پیسے کو وہ اپنے استعمال میں لا سکتی ہے، اور اس پیسے کے ذریعے سے وہ اس کو بڑھا بھی سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر سنگل عورت کو ملا تو کوئی غلط نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ باپ نے 30,000 روپیہ چھوڑا، جو میں ابھی آپ کو پہلے بتایا۔ 30,000 میں 10,000 لڑکی کو ملا سنگل، اور 20,000 لڑکا کو ملا۔ اب اس لڑکی کی کہیں شادی ہو گئی، اس شوہر نے 10,000 اور اس کو دے دیا مہر میں۔ یہ 10 اور وہ 10 مہر والا روپیہ 10,000، 20,000 ہو گیا اس کے پاس۔ اور یہ لڑکا جو 20,000 پایا 30,000 میں سے، ڈبل حصہ پایا 20,000، وہ شادی کیا، 10,000 مہر میں دے دیا، اور بھی خرچہ ہے لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ 10,000 وہ مہر میں دے دیا، اس کے پاس 10,000 بچا ہے، اور پھر بہت سارے خرچ کی ذمہ داری اسی پر ہے، وہ مرد ہے، اسی پر وہ ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے تو اس عورت کے پاس، لڑکی کے پاس 20,000 جا رہا ہے، اور لڑکا کے پاس 10,000 جا رہا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیے گا تو اس بات کو آپ کے ذہن میں یہ شک نہیں ہوگا، یا آبجیکشن آپ نہیں کر سکیے گا کہ لڑکی کو ڈبل دیا، لڑکی کو سنگل دیا اور لڑکا کو ڈبل کیوں دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فآتِ کل ذی حق حقہ، تمام لوگوں کے حقوق کو بیان کیا۔ آپ کے ہاتھ پیر
آپ کی آنکھ اور ان تمام چیزوں کے حقوق کو بیان کیا کرنے کے بعد کہا کہ ہر ایک کا حق ہے اور تم ہر ایک کو اس کا حق دو۔ آپ کی اولاد میں سے بیٹا اور بیٹی فرق نہیں کیجئے، اس سلسلے میں میاں محبت میں فرق نہیں کیجئے، بھرپور خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو ناانصافی بالکل نہیں کرنے چاہیے، یہ ظلم ہے سراسر، اور ان حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوال کیا جائے گا، تم نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ہم آپ لڑکوں کو تو حق دیتے ہیں اور باپ کے ترکہ میں بھائی لوگ حصہ کر لیتے ہیں، لڑکیوں کو بہنوں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں میراث کا ذکر کیا ہے بہت پتے کی بات بتایا ہے، بہت اہم بات کرے کہ تم کو نہیں معلوم کہ تمہاری آل اولاد میں، تمہارے قریبی لوگوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہیں، اقرب علیکم نفعا، سب سے فائدہ کس سے تم کو ملے گا تم نہیں جانتے ہو، اس لیے سب کے ساتھ برابر سلوک کرو اور سب کو اس کا حق دو۔ بہت ایسا دیکھا گیا ہے اور ہم آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر گاؤں کی کہانی ہے یہ، بیٹا کو تو خوب نوازا، 10-15 بیگھہ زمین دے دیا، بیٹی کے لیے 1 بیگھہ بھی نہیں نکل رہی ہے، اور یہ بیٹا نافرمان نکلا، بیٹا نافرمان نکلا، کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہے باپ کا، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کم لوگ ہیں جو باپ کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ 1-2 ہزار دے دیا، ہو گیا، بہت ہو گیا، لاکھوں کروڑوں باپ چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن 1-2 ہزار نکالنے میں ان کو دقت ہو جاتی ہے، غلط جگہوں میں خرچ ہوتا ہے۔ لیکن بیٹیاں نہ پا کر کے بھی، زمین جائیداد میں حصہ نہ ملے، وراثت میں ترکہ نہ ملے، تب بھی وہ باپ سے جو ان کی میاں محبت ہوتی ہے، اور جو بیٹیاں دیکھ بھال کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے، اتنا وہ خیال نہیں رکھتے۔ ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم ناانصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں، ہر ایک کو اس کا حق ہمیں دینا چاہیے، دینا ہوتا ہے تو لوگ کم دیتے ہیں، لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں، دینے میں کوتاہی برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن جواب دہی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، لینا ہوگا تو پورا پورا لیں گے، لینا ہوگا تو پورا لیں گے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر تول کر دینا ہوگا، دینے کی باری آئے گی تو کم کر دیں گے، کم دیتے ہیں، لیتے ہیں زیادہ، دیتے ہیں کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، وشواس نہیں ہے ان کو کہ ان کو اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن، قیامت کے دن، یوم عظیم کہا گیا، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، جواب دہی کرنا ہے، حصہ ملنا ہے
مان لیجئے بیوی کا حصہ جو سسر کے پاس ہے یا سسر کا انتقال ہو گیا، بیوی کے بھائیوں کے پاس ہے، لینے میں بہت آگے، پریشانی ہو جاتی ہے، بے چینی چھا جاتی ہے، لینا ہے تو بس ملنا ہی چاہیے کسی بھی طرح سے ہو۔ اور بہن کا حصہ نہیں دیں گے، وہ بھی تو، اس کا بھی تو کوئی شوہر ہے، اس کو بھی تو ضرورت ہے، اس کا بھی تو حق ہے کہ بیوی کو ملے، اور بیوی کو ملنے کا مطلب یہ کہ شوہر کو ملا۔ ہمارا آپ کا جو معاشرے کا سسٹم ہے میرے بھائیوں بہت بگڑا ہوا ہے۔ مان لیجیے آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا کہ بیٹی خوشحال ہے، ماشاءاللہ داماد کماتا ہے، سروس مین ہے، داماد کا انتقال ہو گیا، مان لیجیے کہاں جائے گی بیٹی؟ کیا کرے گی وہ؟ ایک بیگھہ زمین بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی سب مسئلے آتے ہیں کہ توازن برقرار رہے، سماج میں بیلنس ٹھیک رہے، بھائی یا بیٹا کہیے کروڑ پتی لاکھ پتی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور بیٹی کے رہنے کے لیے، بہن کے رہنے کے لیے ٹوٹا پھوٹا گھر بھی نہیں ہے، مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور مانگتی پھرتی ہے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ انصاف کیجئے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں، اور یہ میراث کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں ناانصافی کر کے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، کچھ اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، مالدار کہلانے کے لیے ہم دوسرے کے حق کو مارتے ہیں، دباتے ہیں، یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جن کا حق، جن بھائیوں کا، ان کے بہنوں کا حق ان کے پاس ہے، والد یا والدہ، ماں یا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اس سے پہلے دیا جائے، لیکن ماں باپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی کچھ لکھا پڑھی کر کے دے کے چلا جائے، تاکہ بیٹے لوگ بدمعاشی نہ کر سکیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اللہ کے واسطے کلیئر کیجئے، یہ دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اصل دنیا تو آخرت کی دنیا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اور بہتر ہے۔ یہاں کیا عیش و آرام ہے، کیا کھاتے ہیں اور کیسے گھر میں رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جنت میں۔ اور ہمارا آپ کا جنت اور جہنم پر ایمان بالکل پکا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ جنت اور جہنم اچھا کریں گے، حقوق ادا کریں گے، ہر ایک کو اس کا حق دیں گے، جنت ملے گی۔ ورنہ یہ نماز روزہ عمل عبادت خوب دان خیرات کرتے رہیے، دوسرے کا حق مار کر کے، اپنے بیٹی کا، بہن کا حق مار کر کے، اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں اور دوسرے تمام لوگوں کا، بھائیوں کا جو بھی ایک دوسرے پر حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میراث اور ترکہ کا جو شریعت میں طور طریقہ ہے اس کے مطابق لوگوں کو، پانے والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔